بہتر انداز میں بلند آواز سے صلی اللہ مومنین کرام دیکھیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہو اور میں پہلو بچا کے گزر جاؤں. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو بے حسی ہو جائے گی نا، یہ بے حسی ہو جائے گی اور ایمان کے بھی خلاف اور مومنین کی علامت کے بھی خلاف ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اتنے مومن بھائی تقریباً 60 خیر پتہ نہیں کیا تعداد ہوئی، بات 56 میں نے دیکھا تھا اس وقت، اتنے بڑی تعداد میں شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہیں. 200 سے زیادہ کا مطلب ہوا سینکڑوں زخمی ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چلے جائے. تو 2-4 منٹ کچھ خراج عقیدت ان کو پیش کیا جائے اور کچھ خراج مذمت کچھ نااہلوں کو پیش کر دیا جائے. اس کے بغیر کیسے گاڑی آگے چلے گی؟ میرا اپنا ضمیر مجھے ملامت کرے گا نا اگر میں نہیں بولا اپنے ان مظلوم بھائیوں کی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بات شہادتوں کی نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے نا کربلا سے لے کر آج تک. بتائیے کون سا زمانہ ایسا گزرا کہ جب ہمارا قتل عام نہیں ہوا؟ ہمیشہ بنی امیہ بنی عباس ہو گئے، اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا، بغداد میں بھی سلسلہ جاری رہا، سلسلہ رکا نہیں، جاری ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. شہادت ظاہر ہے کہ مرنا تو ہے نا. ہم میں سے کوئی ایک ہے ایسا جو کہہ دے کہ مجھے نہیں مرنا؟ سب کو مرنا ہے. تو یہ تو کتنی اچھی بات ہے کہ انسان ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ اس کا رب راضی ہو، یا حسین کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تو ان کے نیک اعمالیاں تھی کہ پروردگار موت تو آنی تھی، ان کی زندگی اتنی تھی، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت رکھ دی. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک بات ہوئی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے والی کہ شہادت ملی، ان کو موت آنی تھی، ان کو شہادت کا رتبہ ملا. بے شک کتنے خاندان اجڑ گئے ہے نا، کتنے خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے نا. ہم محسوس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن جو وہاں قیامت کی آج رات ہوگی وہ کیسی رات ہوگی؟ ان کو دفنانا، پھر ان کا سوئم، اور پھر اس کے بعد جو المیے پیدا ہوتے ہیں خاندانوں میں. آپ جانتے ہیں المیے پیدا ہوتے ہیں. کسی کا واحد کفیل چلا گیا، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کسی کا سر کا تاج چلا گیا، کسی کے جگر کا ٹکڑا لخت جگر چلا گیا. ظاہر نماز میں یہی لوگ ہوتے ہیں نا سارے. یہ سب کے سب چلے گئے. یہ تو اپنی جگہ ہے، پوری قوم سوگوار، وہ اپنی جگہ. کراچی سے لے کے پارا چنار تک، کوئٹہ سے لے کے بلتستان تک، سب جگہ آپ جانتے ہیں نا کہ سوگ کی سی کیفیت ہے. ایک سوگ ہے، ایک سوگ منایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہمارا خاصہ ہے کہ لاشیں اٹھاتے رہے مگر ذکر حسین نہیں روکا ہے نا. ہم نے تو جلوسوں میں جنازے اٹھائے لیکن جلوس نہیں روکے نا، جلوس چلتے رہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ جان کچھ بھی نہیں ہے ذکر اہل بیت کے سامنے. اس جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر شیعہ ہے، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، لفاظی نہیں کر رہا، اللہ میرا گواہ ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ اگر شیعہ ہے تو جانتا ہے کہ اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ذکر محمد و آل محمد کے سامنے. یعنی ذکر کی بقا کے لیے اسی پر جھگڑا ہے نا. کیوں مار رہے کہ ذکر نہ ہو؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ شہادتوں سے ذکر کم ہو جائے، ختم ہونا تو دور کی بات، اگر کم ہو جائے تو تم جیت گئے. اگر ان شہادتوں کے بعد ذکر بڑھ جائے تو ہم جیت گئے ہے نا. اب یہ جو شہادتیں ہوئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایسا ہے نا، تم جیت گئے بھائی. اگر ذکر کم ہو جائے، ذکر کم تو نہیں ہوتا نا، بلکہ یہ شہادتیں ہر شہید اور مجلسیں دے کے چلا جاتا ہے نا. اب ان شہداء کی مجلسیں صرف ان کے گھر والے تھوڑی کریں گے، پوری دنیا، پاکستان نہیں، یاد رکھیے گا ان شہداء کی مجالس پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور پرسوں سے شروع ہو جائیں گے ساری دنیا. تو مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر حسین ہوتا ہے نا. تو ان احمقوں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا جو مرتا ہے نا وہ بھی ایک مجلس کا اضافہ کر کے جاتا ہے. مجلس کا اضافہ کر کے، ایسا نہیں. یہ احمق، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا نا ان دہشت گردوں. کہ پاکستان کی کیا حالت بنا دی گزشتہ 3-4 اشہروں کے دوران. کیا کر دیا؟ لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، نفرتیں پھیلا دی، بیڑا غرق کر دیا نے پورے ملک کا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک. یہ الگ بات کہ وہ ذمہ دار بھی ہیں کچھ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پالا تھا، انہیں پروان چڑھایا تھا، آج ان کے گلے پڑ گئے ہے نا. ایسا ہے نا. تو یہ غلطیاں تو بھگتنی پڑتی ہیں نا، غلطیاں کی ہیں. ہمیں مسئلہ نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا اتنے شہادتیں ہزاروں ہم دے چکے ہیں نا، اور دنیا میں لاکھوں دے چکے، اور اگر 14 صدیوں کا حساب کیا جائے تو کروڑوں شہید دے چکے. لیکن حالات ہمارے لیے آگے بڑھتے چلے گئے.
بنی امیہ کے دور میں بالکل بھی ذکر نہیں تھا، بنی عباس کے دور میں نہیں تھا، بنی عباس کے آدھے دور میں جا کے 357 ہجری سے ذکر شروع ہوا۔ پھر جو ذکر شروع ہوا تو پھر دنیا کے کس کونے میں روکو گے بھائی؟ کہاں روکو گے؟ ایک جگہ روکتے ہو 100 جگہ اور شروع ہو جاتا ہے نا۔ اب آج کل کا تو زمانہ ایسے کوئی روک نہیں سکتا، ذکر کو نہیں روکتے۔ لیکن نااہلی کی بات یہ ہے کہ اعلان بڑے بڑے، دعوے بڑے بڑے، ایسے سانے ہوتے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں آن یہ ہاتھ سے نپٹیں گے، آپ اطمینان رکھیے، اب نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، پھر تھوڑے دن کے بعد ایک حادثہ ہے نا۔ نااہلی کی بھی تو حد ہے کوئی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ان خفیہ چہروں کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے سہولت کاروں کو، اور ہم ان ہاتھوں کو بھی پہچانتے ہیں جن ہاتھوں کے ذریعے سے یہ کارروائی کرائی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے سلیپنگ سیل ہیں، سب آپ کو پتہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کیسے ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو سب معلوم ہے، ابھی بیانات دے رہے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، پہلے سے انفارمیشن تھی، جب پہلے سے انفارمیشن بھی تھی، تمہیں منصوبوں کا بھی پتہ تھا، تو تم کیا بیٹھے ہوئے کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ بھاڑ جھونک رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہی تھی حکومت؟ کیا کر رہے تھے ادارے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ عوام کو تحفظ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، حکومت کی ذمہ داری۔ کون کو ذمہ داری؟ اور کتنے ہو چکے سانحات، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ وہ بیچارے 2 سپاہی وہاں کھڑے تھے، ان میں سے بھی سنا ایک شہید ہو گیا اور ایک جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں۔ بہرحال ایک دعا کریں، جتنے بھی زخمی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، پروردگار انہیں بحق شہدائے کربلا، بحق زہرا اولاد زہرا جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک دعا کیا کیجئے، کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگنا بھی ثواب ہے۔ شہادت کی دعا تو مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں بھی تمنا ہے، لیکن ایک دعا ضرور کیا کیجئے، کبھی کبھی زندگی کے معبود اتنی زندگی دے دے کہ ان خبیثوں کا، دہشت گردوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائے، انشاءاللہ دیکھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمارا سلام ان شہداء کو، خانوادہ شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ پوری قوم اس غم میں، اس دکھ میں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ علامت بتائی گئی، پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو دوسرے مومن کی تکلیف پہ اپنے دل میں درد محسوس نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی مومن کو تکلیف ہوگی وہ درد محسوس کرے گا، اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے ہماری قوم اس درد کو محسوس کرتی ہے الحمدللہ۔ کہیں بھی کوئی شہید ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی، دل دکھتا ہی نہیں دکھتا، دل کڑتا ہے نا ہمارا۔ بس دعا کیجئے پروردگار عالم ان کو، یہ نااہلوں کو اتنی صلاحیت دے دے، اتنی صلاحیت دے دے کہ اپنی پالیسیاں خود بنائیں۔ یہ جو باہر سے پالیسیاں ان پر مسلط ہوتی ہیں نا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور باہر کی پالیسیاں اس لیے مسلط ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا وہ مجبور ہیں ہم کی ساری باتیں ماننے کو کہ پیسے چاہیے تو یہ بات مانو، پیسے چاہیے تو یہ بات مانو۔ پوسٹنگ کراتے ہیں ٹیلی فون کر کے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے فون آتے ہیں باہر سے، کہ اس کو اس پوسٹ پہ رکھو، اس کو اس پوسٹ پہ رکھو، اس کو اس پوسٹ پہ رکھو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے حملہ ہو رہا ہے ہم پر، کتنی طرف سے حملہ ہو رہا ہے؟ ادھر جانی نقصان، ادھر نظریاتی اٹیک ہو رہا ہے۔ ایک مخصوص نظریے کے بنائے ہوئے نصاب کو پورے ملک کے مسلمانوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف ہم نہیں، دوسرے بھی خلاف ہیں اس کے۔ ایک مخصوص نظریہ، اس مخصوص نظریے کی پروٹیکشن کس نے دیا؟ یہ حق کس نے دیا؟ کون پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا ہے کہ یہ نصاب بناؤ، یہ کہو، یہ نہ کہو، یہ کہو، یہ نہ کہو؟ نہ کبھی پہلے ہم نے تمہارے کہنے سے کسی کو کچھ کہا یا نہیں کہا، نہ قیامت تک تمہاری حسرت پوری ہوگی کہ ہم کسے کیا کہیں اور کسے کیا نہ کہیں۔ اور نصاب سے کبھی پریشان مت ہونا، کبھی پریشان مت ہونا۔ پہلے کب تھا ہمارا نصاب؟ تو کیا ہمارے بچے جاہل رہ گئے تھے کیا؟ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ 10 مہینے یہ اپنا نصاب پڑھائیں، پوری دنیا اپنا نصاب پڑھاتی ہے، جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تمہارے 10 مہینے کے جواب میں حسین نے ہمیں 2 مہینے کی یونیورسٹی دی ہے۔ اس 2 مہینے میں ہم اپنے بچوں کو اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ تمہارا 10 مہینے کا یوں ہی بہ جاتا ہے سارا کا سارا۔ لیکن یہ بات اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرما دیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟
لیکن بات وہی ہے جو ایک بات کہنے کی آپ سے ضرور کہوں گا. 5 دن ہوئے انشاءاللہ. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ چند باتیں ہر روز ایک نہ ایک بات بتاؤں. ایک بات یاد رکھیے, یہ 2 مہینے کی یونیورسٹی کب کارآمد ہے؟ جب آپ اسے کارآمد بنائیں گے. اسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے. دیکھیے ایک اصول بتاتا ہوں. فرش عزا بچھایا آپ نے یا فرش محفل بچھایا, یقین مانیے ثواب ہو گیا. آپ آ کے بیٹھے, کسی نے بھی یہاں پہ پڑھا, ثواب ہو گیا. کیا ثواب آخری منزل ہے شیعہ کی؟ بس ثواب تو ہو گیا. میں نہیں بھی آتا, ثواب ہو گیا. فرش بچھانے کا ثواب ہو گیا. جو آیا اس نے ثواب حاصل کر لیا. ثواب منزل نہیں ہے, یاد رکھیے گا اس بات. شعبان کے کچھ پیغامات ہیں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. ثواب منزل نہیں ہے شیعہ کی. اگر ثواب آخری منزل ہوتا تو شب عاشور حسین نے بیعت اٹھا دی تھی. یہ باتیں آپ مصائب میں سنتے نا, میں فضائل میں پڑھنے جا رہا ہوں. اٹھا لی تھی نا بیعت کہ جاؤ, تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, میں راضی ہو گیا تم سے, جاؤ میں شفاعت کروں گا. ٹھیک ہے نا, چلے جاؤ سب کے سب. کوئی گیا تھا؟ بس جنت مل گئی نا. ہمارا سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم آگے بیٹھے جنت ہو گئی, ہم ملے جنت ہو. جنت مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے بندو کہاں گھوم رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا پڑھا دیا گیا تم لوگوں کو. کیا کہا انہوں نے؟ جنت ہی نہ چلے آتے, مل گئی جنت, اور کیا کہا؟ نہیں, آپ حکم نہ دیجیے گا. ایسے ہی تو سردار, حکم نہ دیجیے گا, اختیار دیجیے گا. کیونکہ امام حکم دیتا تو پھر جانا واجب تھا نا سب پہ. کہ حکم نہ دیجیے گا, اختیار دیجیے گا. یہ آپ ہم سے بار بار کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ. کہاں جائیں بھائی؟ اتنی بڑی دنیا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ. لیکن ان کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہاں جائے کا مطلب بتا رہا ہے کہ جو ایک بار حسین کے در پہ آ گیا پھر کوئی در ایسا نہیں جہاں اس کی تسلی ہو. کہاں جائیں؟ جا تو نہیں سکتے, بس اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دے دیجئے, اپنے گلے کاٹ دیں. ایسی تھا نا انصار حسینی نے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد کشف حجاب پہلے نہیں کیا تھا حسین نے. پہلے جنت دکھا دیتا پھر تو مرنا سب کے لیے آسان تھا. نہیں, پہلے اس منزل پہ سب کا امتحان دنیا کو بتایا کہ دیکھو ایسے تھے میرے جانثار, میں کہہ رہا تھا جنت ہے جاؤ چلے جاؤ, کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. اور جب چھوڑ کر نہیں گئے تو پھر حسین نے کشف حجاب کیا. اے میرے شیرو دیکھو آسمان کی طرف. اب جب سب نے دیکھا تو اپنے مقام دیکھے وہاں پہ. جانتے کیا نتیجہ نکال رہا ہوں؟ نتیجہ یہ نکلا مسئلہ جنت کا نہیں تھا, مسئلہ ثواب کا نہیں تھا, مسئلہ غیرت اور حمیت کا تھا. مسئلہ رسول کے سامنے منہ لے کر جانے کا تھا. مسئلہ علی اور زہرا کی بارگاہ میں منہ لے کر جانے تھا. کیسے اس جنت میں جائیں, کیا منہ لے کر جائیں؟ آپ کے جد کے سامنے, آپ کے بابا کے سامنے, آپ کی مادر گرامی کے سامنے. کیا کہیں ان سے کہ حسین کو بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر آ گئے. سمجھ میں؟ تو کیا مطلب ہوا؟ اب سنیے شیعہ کون؟ شیعہ جنت کا مشتاق نہیں ہوتا, جنت شیعہ کی مشتاق ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یا شیعہ جنت کا لالچی نہیں ہوتا, جنت کو لالچ. کیوں؟ جنت شیعہ میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. یہ شیعہ ہے جو جنت کو زینت دیتا ہے, جنت کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ شیعہ ہے. لہذا اپنے مقام کو پہچانو. لہذا یہ دن ضائع کرنے کے نہیں ہوتے 2 مہینے. اس میں پڑھاؤ, بچوں کو بتاؤ کربلا ہے کیا, معرفت تو سکھاؤ. ان کو بتاؤ تو صحیح کہ کربلا کہتے کسے ہیں. یہ 2 مہینے اگر ضائع نہ کروں. پہلے ایسے ہوتا تھا ہمارے بچپن میں بھائی, 30-35 سال مجلسوں کا انداز کچھ اور تھا. سیدھی بات آپ کو بتا دیں, 2 مہینے میں اتنا کچھ ملتا تھا. ہمیں تو کتابیں اس وقت بھی نہیں پڑھتے تھے, کوئی نصاب میں کون پڑھاتا تھا, لیکن اتنا پڑھ لیتے تھے کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا تھا. بات نہیں کر, کیوں؟ ہمارے علماء علم دیتے تھے. تو میں نے کہا ثواب کی منزل سے آگے بڑھو. فضائل مصائب اپنی جگہ بالکل پڑھو, کس نے کہا روکو, لیکن میسج بھی تو دو, کچھ تاریخ بھی تو بتاؤ بچوں کو, سلسلے بھی تو بتاؤ, کچھ نہ کچھ. سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات, پہلا دن ہے ابھی سے کہہ رہا ہوں, برا مت مانیے, برا مانتے تو مان جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. آج کل بڑا مسئلہ ہو رہا ہے شاعری کے معاملے میں. اللہ کے بندو, ہم سے دنیا نے سیکھی ہے توحید. خدا کی قسم, علی کے خطبے نہج البلاغہ میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ توحید ہے کیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ علی جو توحید دنیا کو بتا کر گیا, وہاں معاملات آ کے شاعری میں گڑبڑ کرتے ہو صرف داد دینے کے لیے, داد لینے کے لیے, واہ واہ کرانے کے لیے. یہ نہیں ہے, بالکل نہیں برداشت ہوگا.
مشرکانہ شعر بالکل بھی نہیں. کیوں؟ اللہ تو بعد میں پکڑے گا، پہلے علی پکڑ لے. تو نے میرے سجدے نہیں دیکھے تھے؟ تو نے میرے سر پہ ضربت لگتی بھی نہیں سنی تھی کہ کہاں لگی تھی ضربت؟ تو نے میری عبادت کا عالم نہیں سنا تھا؟ جہاں میدان میں کوئی مجھ سے بڑا شہسوار نہ تھا، وہاں محراب عبادت میں مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار بھی نہیں تھا. خبردار، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خبردار، یہ بابا کے لالچ میں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ مسئلے اور بگڑ جائیں. پہلے بہت بگڑ گئے، بہت بگڑ چکے ہیں مسئلے. مسئلوں کو نہیں بگاڑنا ہے. ایسے اشعار نہیں، ایسے اشعار نہیں. وہ فضائل کے باب اتنا ہے بابا. ہمیں زندگی گزر گئی شاعری سنتے، شاعری پڑھتے ہوئے. ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی ایسا شعر لکھ دے کہ جس سے خدا نہ کرے مبادہ کوئی شرک کی بو آتی ہو. ایسا نہیں کرو. مولا کے فضائل بہت ہیں. کیا پہلے شعراء نہیں لکھتے تھے؟ میر انیس سے بڑے شاعر ہو کیا؟ مرزا دبیر سے بڑے شاعر ہو کیا؟ مرزا غالب سے بڑے شاعر ہو کیا؟ نکالو کوئی ان کا ایک شعر ایسا جو آج کل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. نکالو. ان سے بڑے شاعر ہو کیا؟ جوش ملیح آبادی سے بڑے شاعر ہو کیا؟ کتنوں کے نام گناؤں؟ سینکڑوں مجھے یاد ہے. ان سے بڑے شاعر ہو کیا؟ ان سے بڑے ادیب ہو کیا؟ لیکن صرف واوا کا جو آج کل زمانہ چلا ہوا ہے نا، اس نے کام خراب کر دیا. ایسا نہیں کریں، ایسا بالکل بھی نہیں. اور میں ہوں 5 دن بھائی، میں اپنی جو میرے حصے کے وہ میں مانیٹر کروں گا. اگر کسی نے غلط شعر پڑھا، کراچی والے بھی جانتے ہیں بھائی، لاہور والے بھی جانتے ہیں، اسلام آباد والے بھی مجھے جانتے ہیں. جہاں کسی نے غلط شعر پڑھا وہیں پہ ٹوکوں گا، وہیں پہ روکوں گا. اچھا لگے یا برا لگے اسی دن مجھ سے کہہ دینا مولوی صاحب جاؤ واپس کراچی، میں آپ کا شکریہ ادا کر کے چلا جاؤں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. دین کے معاملے میں کسی سے زبان کا بھی سودا نہیں کیا، ضمیر کا بھی سودا نہیں کیا، سمجھ گئے؟ اور دین کا بھی سودا نہیں کیا. دین ہے، اس میں نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ارے بھائی، تبسم قادری صاحب نے کتنے اچھے شعر پڑھے. اللہ کے بندو، ایسا ہوتا ہے کہ شاعری الگ چیز ہے. یہ تھوڑی کہ ہر گلی میں بیٹھ کے انہیں لکھنا شروع کر دیا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ داد کس پہ ملے گی. یہ نہیں سوچ رہا کہ اس سے عقیدہ کہاں گیا لوگوں کا. ارے بچے بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہیں، وہ تو سمجھیں گے جو کہہ رہا ہے یہی ہے صحیح. ایسے نہیں ہوتا. اچھا چلیے، اب یہ تو تھی ضروری بات جو میں نے آج کر لی. آج پہلا دن ہے نا، مقدمہ بنا رہے ہیں. تو اب جس ہستی کا آج ذکر ہے نا، صرف 2 شعر اس کے لیے سن لیجئے مجھ سے. تفصیلی کلام بعد میں آپ کو سنا دیں گے، ٹھیک ہے نا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے نا. باتیں بہت سی کرنی ہیں، زندگی شرط ہے باتیں اور بھی کرنی ہیں آپ سے 4 دن. لیکن آج پہلا دن ہے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. ثانیہ زہرا کی خدمت میں ہے. ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے. میں پیش کر رہا ہوں. ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شعبان میں نے یوں ہی آیت کی تلاوت نہیں کر دی. آپ کو عنوان آج بتا دیں، مضمون بتا دیں، انشاءاللہ زندگی رہی کل سے تفصیل میں جائیں گے. سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، ٹھیک، اس کی 55ویں آیت کا پہلا حصہ، آیت نمبر 55. اردو آتی ہے بچوں کو؟ آج کل بڑی گڑبڑ ہو گئی، بچے کہتے ہیں 55 56 کیا ہوتا ہے، اور فخر سے کہتے ہیں جناب، بڑے فخر سے کہتے ہیں 55 56. 55 56 بتاؤ. یہ وہ غلامانہ ذہنیت جو بیچارے معصوم بچوں کے دل میں نرسری سے ڈال دی جاتی ہے. یہ وہ فکر، غلامانہ فکر کہ اپنی زبان سے بھی محبت نہیں رہی. سمجھتے اپنی زبان بولی تو جاہل ہو جائیں گے. بھائی ہمیں تو اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے، خدا کا شکر ہے. جتنا اہل بیت کا اثاثہ ہماری زبان میں ہے نا، عربی فارسی کے بعد دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے.
اور ادب بھی اس میں بہت ہے، آپ جانتے ہیں ادب بھی اس میں بہت ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ابا بھی یوں، دادا بھی یوں، نوکر بھی یوں، بیٹا بھی یوں، اماں بھی یوں، دشمن بھی یوں، دوست بھی یوں، ہے نا؟ یہی ہے نا، کیونکہ ادب نہیں ہے، بدتمیزوں کی زبان ہے. عربی میں بھی قاعدے موجود ہیں. انتا مفرد کو کہتے ہیں، انتم جمع کو، لیکن جب ادب سے کسی کو کہنا ہو تو اکیلے کو بھی انتم کہتے ہیں، آپ. وہ جس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کیا؟ آپ. فارسی میں تو مفرد کے لیے، شما جمع کے لیے، لیکن ایک کو بھی شما کہتے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ سے کبھی تو کر کے بات نہیں کرے گا کہ شما، حالانکہ جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ وہی آپ. اردو میں تم اور تو ہے نا، لیکن جب آپ کہے گا تو آپ جمع ہے، لیکن جب کسی کو احترام دینا ہوگا تو آپ کہے گا. کیا کہے گا؟ تو یہ بھائی ہمارا ادب ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، بچے کو کیسے خطاب کرنا ہے، بڑے کو کیسے خطاب کرنا ہے، عالم کو کیسے خطاب کرنا ہے، محلے کے بزرگ کو کیسے خطاب کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. تو 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. شاید آج اس آیت کی ترجمے اور تشریح میں ہی بات پوری ہو جائے گی. سورہ نور 55ویں آیت. اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے. کس سے؟ اور وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. پہلے مرحلے میں سمجھ لو کہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی سیاست دان کا بھی نہیں ہے. آج کل سیاست دانوں کے وعدوں کا بھی بڑا چرچا ہے نا ماشاءاللہ، اس لیے بتا دیا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر کیسا وعدہ ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے مومن ہیں. پہلی شرط ہے کہ مومن ہو، جو تم میں سے مومن ہے اور جس نے عمل صالح انجام دیا. عمل صالح کی تفسیر اور تشریح آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو مومن ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا کہ ضرور بے ضرور لیستخلفنہم. تاکید پر تاکید ہے، اس میں تاکید پر تاکید ہے. لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بے ضرور روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بناؤں گا. اللہ کا وعدہ، ضرور بے ضرور تمہیں زمین پر اپنا وارث بناؤں گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ سے وارث نہیں بناؤں گا، بلکہ تمکین یعنی اقتدار، اختیار، پورا اختیار دوں گا، پورا اقتدار دوں گا اس دنیا پر تمہیں. اللہ کا وعدہ ہے اقتدار دوں گا، اختیار دوں گا. کس کے ساتھ؟ اپنے اس دین کے ساتھ جس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. دینہم الذی ارتضیٰ لہم، اس دین کے ساتھ جس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. یعنی پورے دین کے ساتھ تم اختیار پہ آؤ گے، تم اقتدار پہ آؤ گے. اور تیسرا وعدہ تو عجیب ہے، جیسے آج کے بارے میں بالکل ہم سے کہا جا رہا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف میں تم جیتے تھے، جو خوف تم پر مسلط کیا گیا تھا، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس خوف کو تمہارے امن اور سکون سے بدل دوں گا. یعنی دنیا تمہیں مٹانا چاہے گی، دنیا تم پر ظلم و ستم کرے گی، جبر کرے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے تم سے اطمینان رکھو، جو خوف تم پر مسلط کیا گیا ہے اس خوف کو برطرف کر دوں گا اور تمہارے لیے امن اور سکون ہوگا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو بدل دوں گا امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے وعدے. عنوان یہی رہے گا 5 دن اللہ کے وعدے قرآن میں. اب یہ انشاءاللہ باقی آیات پیش کرتے رہیں گے کل، لیکن آج اس ہستی کا ذکر ضروری ہے جس ہستی کے لیے آپ نے بزم سجائی ہے نا ایسا؟ اس ہستی کا ذکر ضروری ہے. عالمہ غیر معلمہ. دیکھیے 2-3 ہستیاں ایسی ہیں کہ اچھا میں آپ سے پوچھوں، پنجتن 5، امام، معصوم، ہے نا؟ بچے کو یاد ہے، بڑے کو بھی یاد ہے. کسی نے آج تک کہا معصوم 15، کسی نے کہا معصوم 16، نہیں کہا نا. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ زبان لڑکھڑاتی ہے نا؟ کربلا میں 2 ہستیاں ہیں نا، ایک عالم غیر معلمہ
جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک عباس علمدار، اس کا بھی ذکر آئے گا، آ جائے گا آگے چل کے. یہ ہے نا ایسا. لیکن اس کے باوجود ہم شیعہ کتنی احتیاط کرتے ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے کسی معصوم کا اضافہ کیا؟ 14 کیونکہ جو ان کا مرتبہ ہے نا، ہیں سب علی اور زہرا کی اولاد ہے. لیکن جو جیسے چلیے اور آسان کر دیں، پریشان مت ہوں آپ، چلیے آسان کر دوں آپ کے لیے. اچھا یہ بتائیے 12 امام کیا سب کا درجہ ایک ہے؟ نہیں ہے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ابھی بتا رہا ہوں نا، نہیں ہے. ابھی ثابت کر دیں گے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انبیاء کا مرتبہ ایک ہے. پہلے وہ دلیل سن لیجئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، حالانکہ سب رسول ہیں، لیکن ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب آ جائیے ائمہ تحریر میں، جہاں آپ گھبرا گئے، جہاں پریشان ہو گئے، ابھی آپ کی پریشانی دور کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، اچھا یہ حدیث میں پڑھوں گا، آپ سب کو یاد ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار، لیکن ان کا بابا وابوہما افضلہما، ان کا بابا علی ان دونوں سے. یا سمجھ میں آ گئی بات؟ وابوہما افضلہما، مگر ان دونوں کا بابا ان دونوں سے. سمجھ میں آئے؟ ائمہ تحریر میں بھی ترتیب رکھی گئی کہ نہیں رکھی گئی؟ ابو الائمہ لقب ہے نا علی کا، ابو الائمہ. جتنے بھی امام ہیں ان سب کا بابا علی ہے، افضل ہے علی سب سے، یعنی اماموں میں بھی علی. اب بات جو کہہ رہا تھا سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ورنہ ایک جملہ لے کے اڑ جاتے ہیں، باہر پروپیگنڈا شروع کرتے، لو بھائی نہیں کہہ دیا، سارے امام ایک جیسے نہیں ہیں بھائی، ہے نا. ہمارے شیعوں کی حالت بھی تو عجیب ہو گئی ہے آج کے زمانے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اچھا پیغام لے کے نہیں جائیں گے. کوئی ایسی بات ملے پکڑو مولوی کو، مولوی کا ایک جملہ پکڑو. اور آج کل تو ایک اور کام شروع ہو گیا، جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ میں ایک عالم کی تقریر سن رہا، حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے کہا، کیوں کہا، بڑا پریشان. لیکن میں نے فارورڈ نہیں کیا، مجھے کئی جگہ سے آیا. پھر میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی، کیا کہہ رہا ہے ہمارے عقائد کے خلاف؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ قبلہ پوری تقریر بھیج رہے ہیں، پہلے سن لیجئے. اب وہ جو پوری تقریر سنی، 1 گھنٹے کی نہیں بلکہ 1 گھنٹے 20 منٹ کی. اللہ کے بندوں کیسے کیسے فنکار ہیں ہمارے یہاں. اس کا ایک لفظ کہیں سے ایسا ایڈٹ کیا ہے نا، وہ پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں کمپیوٹر پہ ڈال کے. میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہے ہی نہیں، تقریر وہی، لیکن وہاں سے ایک جملہ ادھر ایک جملہ آگے ملا کے جہاں علی کو بافضیلت بتایا کہ وہاں سے علی کا نام ہٹایا، وہاں کسی اور مقام پہ اس نے کسی اور کا نام لیا تھا، وہ نام ڈالا. اور میں پریشان ہو گیا. میں نے بیٹے کو میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہتا ابو یہی ہو رہا آج کل، یہ ایڈیٹنگ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. تو اللہ کے بندو کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں ایک تقریر کر کے جا رہا ہوں، بھائی سنانی ہے تو پوری سناؤ، یا اس میں سے پوری ایک کلپ لو میری. یہ تھوڑی کہ میں نے ایک لفظ پہلے کا لیا، ایک لفظ بعد کا لیا، اور بیچ میں جوڑ جاڑ کے اس کی بیچارے کا بیڑا غرق کر دیا، پوری دنیا میں اس کی شخصیتی تباہ و برباد کر کے رکھ دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے میں نے عرض کر دیا نا کہ معصوم کتنے؟ 14 معصوم ہے. کونین کے بعد ثانیہ زہرا کون کہلایا؟ کیوں ثانیہ زہرا؟ کس لیے ثانیہ زہرا؟ آج تو خوشی کی تاریخ ہے نا، تو اچھی ایسی باتیں کریں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے. سنیے کیوں ثانیہ زہرا. بہت سارے اس کے حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت مجھ سے آج سن لیجئے اور قیامت تک انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی یہ حکمت جو میں بنا کے جا رہا ہوں. معصوم کونین کا منصب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ منصب یہ ہے کہ مدافع رسالت و ولایت و امامت ہے. جی میں ابھی دلیل دیتا ہوں، مجلسوں میں پڑھتا ہوں، آج یہاں محفل میں سن لیجئے. مدافع رسالت و ولایت و امامت، یعنی جس نے دفاع کیا رسالت کا بھی، ولایت کا بھی، امامت کا بھی. درجنوں واقعات. بس ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ثانیہ زہرا کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ معلوم ہو جائے نا کہ معصوم کونین کا منصب کیا ہے، پھر اس کے بعد. اچھا یہ یاد رکھیے، یہاں ایک اور فیشن چل پڑا کہ جس کی شخصیت کا کوئی ایسا باب ہو اس کو بھی سب سے بڑا بنا دیتے ہیں، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ان میں سے ہر ایک کا نور تخلیق ہوا ہے ایک خاص خصوصیت کو لے کے. یعنی ایک تو یہ پہچان ہے نا کہ معصومین ہیں، اولاد رسول ہیں، سب معصوم ہیں. ایک پہچان یہ کہ ہر ایک کے ساتھ ایک الگ الگ اللہ نے خصوصیت.
بھئی جب کسی کو خلق کر رہا ہے کسی کے نور کو تو کوئی مقصد ہے نا، کسی مقصد کے تحت خلق کرے گا، ابس کام تو نہیں کرتا نا پروردگار، ابس کام کیسے کرے گا معاذ اللہ۔ یعنی اگر 12 امام خلق کیے تو 12 اماموں کی ضرورت ہے تو خلق کیے نا، ورنہ کربلا پہ ختم ہو جاتی بات، بھئی جنت میں چلے گئے آپ اور کیا چاہیے، ختم ہو گئے واقعہ کربلا کے بعد۔ پھر یہ چوتھا امام، 5واں امام، 6واں امام، 7واں کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں امام کی ضرورت ہے۔ آسان سی بات بتائی۔ اب آئیے جو بتانا چاہ رہا ہوں، معصوم کونین کے خلقت کا مقصد نور کے اور بھی بہت سارے ہوں گے، ایک بتا رہا ہوں۔ کیوں اللہ کا رسول فرماتا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے؟ اس پہ ہم نے یاد ہے یہاں پہ مجلس پڑھ چکے تفصیلی، وہاں نہیں جا رہے، ہم کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ اب آئیے مسئلہ آ گیا رسالت کے دفاع کا، مسئلہ آ گیا کب؟ جب بنی نجران کے عیسائی آئے، ہے نا، مسیح برادری آ گئی، اور آئے بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، سارے عالم آئے تھے، پڑھے لکھے آئے تھے، جبھی تو پہچان گئے۔ پہچان بڑی بات تھی بھائی، میں تو ان کی معرفت کو بھی کہتا ہوں بڑی بات ہے، وہ پہچان تو گئے، سامنے سے ہٹ تو گئے۔ خیر اب آگے کے مسائل آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آئے دیکھیے، کہتے ہیں کہ 40 دن، چلو بھئی دن پہ بحث نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں 20 دن، چلو 20 دن، جتنے بھی دن، لیکن اتنے دن ہوئی بات، یہ طے ہے، 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 1-2 دن میں آیت تھوڑی آئی تھی، اتنے دن ہوئی بحث مباحثہ، روز صبح پورا مدینہ جمع ہو جاتا تھا مسجد نبی، بھائی آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم فی العالمین ہے؟ نہیں ہے نا، اللہ کے بعد اللہ کا رسول، اور جو کچھ اللہ کے رسول کے پاس تھا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے، ایسے علی فرماتے ہیں ایسے مجھے دے دیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، ہم تو بھائی یہی عقیدے والے لوگ ہیں، اور اللہ رسول کی انہی باتوں پہ یقین بھی ہے ہمارا، اس طرح دے دیا۔ اچھا بھائی، جب اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، عالمین میں، عالم فی العالمین، عالمین میں سب سے بڑا عالم، اس نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی انہیں، مگر مانی؟ نہیں مانی، نہیں مانتے تھے۔ جب بحث ایک مقام پر پہنچ گئی کہ اب نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، تو پھر اللہ کا حکم ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ اب بھی حجت کرتے ہیں آپ سے، سارا علم آ گیا، سب دلیلیں دے دی آپ نے، ساری باتیں بتا دیں، اب بھی نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو بس گفتگو کا دروازہ بند، گفتگو کا دروازہ بند کر دیں، اللہ کا حکم ہے نا، بس اب بحث ختم، گفتگو ختم، اب ان سے گفتگو نہیں کیجئے آپ، یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، اب ان سے آپ کہیے لاؤ، لے آؤ، بلا لاؤ بھائی، کس کو بلا لاؤ؟ فقل تعالوا، نہ دو، جاؤ پکارو، آواز دو، فقل تعالوا، نہ دو، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو پکارو، ابنانا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، کہہ دیجئے ان سے ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کرتے، مباہلے کی الگ تشریح ہے، اب اتنے یاد رکھیے بس، پھر مباہلہ کرتے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ کہ اسی وقت فنش، معاملہ ختم۔ وہ عباسیوں کے دور میں امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ایک شہزادے کا مباہلہ بڑا مشہور ہے، اور جس نے کیا تھا اس کا وہ حشر ہوا کہ خلیفہ بھی ڈر گیا تھا عباسی، انہوں نے کہا بھائی اب دوبارہ مباہلہ نہ کرانا، یہ اولاد حسن ہے، اولاد حسن کے بڑے مار کے ہیں تاریخ میں، بڑا قیام ہے اولاد حسن کا، ہم نے عشری پڑھے، لیکن چلیے پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، کلام و یجر الکلام، کلام کو کھینچتا چلا جاتا ہے، لیکن چلیے اب بتائیں آپ کو مباہلہ، بھئی جمع کی آیت تھی، مدینہ تیار ہو گیا، مدینہ تیار ہو گیا کہ صبح چلنا ہے، ادھر اس نے جمع کر لیا اپنے 40 آدمیوں کو، عاقب نام ہے اس کا، اور بھی کچھ نام لکھا لیکن عاقب زیادہ تر نام آیا ہے، جو ان کا سب سے بڑا عالم آیا تھا نا، سب سے بڑا پادری کہہ لیجئے، اسقف کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ جو آیا تھا وہ اس نے سب کو جمع کیا، کہ پریشان مت ہو،
کتابوں کا علم رکھتا تھا نا، توریت زبور انجیل 3 کتابوں کا علم تھا اس کے پاس. کہتا ہے مجھے نبی کی پہچان معلوم ہے. پریشان مت. دیکھو مباہلہ کرنا ہے، بس کل یہ دیکھنا کہ کیسے آتا ہے. اگر شہر والوں کے ساتھ آئے تو پھر مت گھبراؤ، ڈٹ جانا. سمجھ لینا اکثریت کا روب ڈال کے بات منوانا چاہتا ہے. سمجھ لینا بھائی ہم 40 ہیں، وہ 40,000 چلو 20-25,000 رہی ہوگی آبادی، وہ ہزاروں کو لے آئے گا. تو اگر ہزاروں کے ساتھ آئے تو یہ کبھی کمی اور زیادتی افراد کی حق اور باطل کی دلیل نہیں ہوتی. اگر آ جائے پورے مدینے کے ساتھ پھر ڈٹ جانا، پھر سمجھ لینا کہ اکثریت کا روب ڈال کے. اور ہوا بھی ایسے ہی تھا، سارے مسلمان تیار اپنے ڈنڈے ونڈے لے کے. کیسے نہیں مانو گے؟ جیسے آج ہوتا نہیں مانو گے ڈنڈے سے بنوائیں گے. خیر اب تو ڈنڈے سے بات کہیں آگے نکل گئی. اس زمانے میں تو بھائی یہی ہوتا ہوگا، ڈنڈا ہوتا ہوگا یا تلوار ہوتی ہوگی. اگر نہیں مانیں گے تو گھیر لینا، نکلنے نہیں دینا کسی کو، وہی منوائیں گے ڈنڈے مار مار کے. جیسے آج ہوتا ہے مار مار کے یہ پڑھ وہ پڑھ، یہ نہ کہہ وہ نہ کہہ. خدا کے بندو ایسے کوئی دین چلتا ہے کیا؟ ایسے کوئی دین کی تبلیغ ہوتی ہے؟ خیر جناب، اور اگر آئے پھر کہتا ہے کہ اگر صرف اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے خبردار پھر مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ جانتا ہے نا کہ ہلاکت کا میدان ہے. مباہلہ کیا ہے؟ ہلاکت کا میدان. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کیونکہ اس نے سمجھایا کہ ہلاکت کے میدان میں اگر کوئی معاذ اللہ کاذب ہو، جھوٹا ہو، تو اپنے بچوں کو تھوڑی لاتا ہے، دوسروں کے بچوں کو. ہاں بھائی اپنے بچے تو دبئی، لندن، امریکہ، جرمنی، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا اب تو بات. قربانی لینی ہے تو پبلک سے لو، لاؤ بچوں کو لاؤ، قربانی دو، لڑاؤ مراؤ. وہ تمہارے بچے کہاں بھائی؟ وہ لندن میں، تو کبھی ننھے مننے ہیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو تم پہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے. اگر وہ مر گئے تو تم پہ حکومت کون کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قصہ ہے. اتنا جانتا تھا، معیار معلوم تھا کہ ہلاکت کا میدان ہے. اگر اپنے بچوں کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا، سمجھ جانا کہ سچا ہے. کیوں؟ وہی اس میدان میں اپنے بچوں کو لاتا ہے جسے اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، خدا کی قسم آج تک جاری ہے. سامرا، کربلا، نجف، زینبیہ، کیوں لاکھوں لوگ گھروں سے مرنے کے لیے نکلے، لڑنے کے لیے نکلے، جب یہ دیکھا کہ علماء نے اپنے بچوں کو پہلے بھیجا تھا. جاتے ہو نا کربلا، مشی کرتے ہو، تصویریں دیکھ لیا کرو کتنے علماء کی ہیں، جوانوں کی، سادات کی بھی، غیر سادات کی بھی. کیوں؟ اسی لیے تو پہلے بھیجا کہ پہلے نکلو گھر سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دوسروں کے بچوں کو نکالا، اپنے بچوں کو بٹھا لیا. تو کوئی عالم ایسا نہیں وہاں جو شہید کا وارث نہ ہو. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ مباہلے کی کہانی آج تک چل رہی ہے، آج تک. پہچان یہ رہبروں کی. پہلے یہ دیکھو خود بھی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اب مباہلہ ہوا، مدینہ تیار، اللہ کے رسول بھی فکر مند کہ تو بھائی پورا شہری تیار ہو گیا. بھئی ایک اور بھی تو فکر ہے نا. دیکھیے آپ یاد رکھیے، میں کسی پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھال رہا، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں. سورہ منافقون ہے نا قرآن میں، عبداللہ ابن ابی بھی ہے وہاں، اس کے 300 ساتھی وہ جو احد سے بھاگے تھے، پہلے نکل گئے تھے نا. تو اس کا مطلب منافقین اتنی بڑی تعداد میں تو تھے نا، ان کے گھر، ان کے خاندان سب تھے. فکر یہ ہے اللہ کے رسول کو، اگر یہ سارا مدینہ چل گیا، وہاں پہنچ گیا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، تو قیامت تک نصارہ کو اطمینان رہے گا کہ اگر بھائی ہم ہلاک ہوئے تھے تو ادھر سے بھی پٹا پٹ گر رہے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنی آسان سی بات ہے. کیسا اصول ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول کو فکر مند ہے. لہذا یہ وہ رات ہے جب بیت فاطمہ میں گزری ہے، جب رسول کو ضعف کا اظہار ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے. انی اجید بدنی ضعفا، اے میری بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں.
رسول کیسا اور کمزوری کیسی، یہ وہی فکر ہے، فکر. چادر یمانی آئی، یہ کس کی چادر ہے؟ فاطمہ کی چادر ہے نا. سب اس میں جمع ہو گئے، چادر میں جمع ہو گئے. اب یہ قصہ سن لیجئے، ذرا سا سن لیجئے، 2-4 منٹ محفل کا ہے. بھئی ہے بھی محفل کا، تو محفل میں تو بیان کریں گے، اور کہاں بیان کریں گے. جناب وہ ہوا یہ کہ سب جمع ہو گئے. اب وہ جناب جبرائیل حیران پریشان، یا ربی ومن تحت الکساء، یہ کیا چکر ہے بھائی، کون ہے یہ؟ جواب تو یہ آنا چاہیے تھا کہ تم نہیں جانتے ہو جبرائیل، صبح شام تمہارا آنا جانا ہے اس گھر میں، تمہیں نہیں معلوم کون کون ہے. لیکن مشیت نے جواب تو نہیں دیا. کیوں؟ مشیت بھی جانتی ہے کہ جبرائیل نہیں پہچان رہے، نہیں پہچان رہے. کیوں؟ اللہ کے بندو، جبرائیل نے الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور زہرا کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. جب چادر زہرا میں آئے نور کامل ہو گیا، 5 نور ملے، نور کامل ہوا، مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. جبرائیل نہیں، مخلوقات میں سے کوئی ملک نہیں پہچانا کہ یہ نور کس کا ہے. یا ربی ومن تحت الکساء، تو جواب کیا دیا گیا؟ اب منصب سمجھ میں آیا فاطمہ کا؟ کیا منصب ہے؟ کس سے تعارف؟ کیونکہ اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. حضور سے کرائیں گے، غیر کے داخلے کا امکان موجود ہے. علی سے کرایا جائے، غیر کے داخلے کا امکان موجود. حسنین علیہ السلام سے کرایا جائے، جب بھی غیر کے داخلے کا امکان موجود. گھر جا کے حساب کرتے رہنا جو میں کہہ رہا ہوں. تو کس سے تعارف کرا رہا ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حدیث قصہ پہ یقین رکھا کرو. بعض ایسے پیدا ہو گئے جن کو حدیث قصہ پہ شک ہے. اوہ خدا کے بندو، حدیث قصہ معجزے رکھتی ہے. یہ کلمات کوئی انسان گڑھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ وہیں سے جواب آیا تھا جبرائیل کو، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ اس کا بابا، یہ فاطمہ اس کا شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے. جب یہ جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم. سمجھ میں آئی بات؟ معبود یہ ان پر مجھے اپنی طرح یقین ہے. جیسا میں صادق ویسے یہ صادق، جیسا میں امین ویسے یہ امین. میرا گوشت ان کا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت، میرا خون ان کا خون، ان کا خون میرا خون. جس نے انہیں اذیت دی، اس نے، جس نے انہیں محزون کیا، اس نے مجھے محزون کیا. اب آئیے مختصر کریں ورنہ اسی میں 1 گھنٹہ نکل جائے گا. چلیے 5 ہستیاں سنیے، یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا. معصومہ کے لیے مدافع رسالت، مدافع ولایت، مدافع امامت. یہ 5 ہستیاں چلی. اللہ کے رسول نے سب کو روک دیا. تو بس ٹھہر جاؤ. سلمان جائیے، سرخ رنگ کی قنات لگا دی، جائیے شامیانہ لگا دیجئے. شامیانہ لگا دیا گیا. جب میں پہلی بار گیا تھا میدان مباہلہ موجود تھا، مسجد مباہلہ ہی موجود تھی. جب انہیں دیکھا بہت آنے لگے ہیں، میں بازار بنا دیا. قصہ ختم. کچھ بھی کر لو، سب کے پاس نقشے ہیں، اور پھر اصل نقشے والا جب آئے گا نا، تو جو کچھ تم نے بت کدے بنائے ہیں نا، ان سب بت کدوں کو ڈھا دے گا. ہر چیز اپنی اصلی حالت میں لے آئے گا. کون سا کس کا گھر کہاں تھا، کس کا حجرہ کہاں تھا، مباہلہ کہاں ہوا تھا، کون سا اعلان کہاں کہاں ہوا تھا، سب آ جائے گا سامنے. ہاں اب آئیے آگے چلیں. کیسے نکلے تھے، کس شان سے؟ آگے اللہ کا رسول، دائیں بائیں امامت. ایسے ہی ہے نا بھائی. حسین گود میں ہے دائیں طرف، اور بائیں طرف انگلی امام حسن کی پکڑی ہے نا ایسا. اور آپ کے عقب میں معصوم کونین ہے نا، مخدر عصمت و طہارت، اور ان کے پیچھے علی یعنی ولایت. اب آپ دیکھیں بظاہر حصار ہے، رسالت، امامت اور ولایت نے اپنے حصار میں لیا ہے. کس کو؟ عصمت و طہارت کو. ایسے ہی ہے نا، حصار میں.
وہ کیا کہتا ہے دیکھ کے؟ کہتا ہے موبائل سے ہاتھ اٹھاؤ. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے نا, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, ہے نا. بھئی مسئلہ ہو گیا, سوال پیدا ہو گیا, کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ روزانہ تو دیکھیں. مسجد میں کس سے بحث کرتا تھا؟ اللہ کے رسول سے. سارے صحابہ جمع ہوتے تھے, تو کیا حضرت علی کے آنے پہ کوئی پابندی تھی کیا؟ وہ بھی آتے تھے, اور شہزادے تو کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے. ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ جب آتے تھے مسجد میں تو اللہ کا رسول ممبر سے اتر جاتا تھا, شہزادوں کو اٹھا کے زانوں پہ بٹھاتا تھا, پھر ممبر پہ بیٹھتا تھا, اور پھر تقریر شروع کرتا تھا. یہ سب گواہ تاریخ ہیں, سیرت کی کتابیں ہے نا ایسا. تو کسے دیکھا؟ پانچویں ہستی کو تو اس دن بھی نہیں دیکھا, وہ تو حصار میں ہے, درمیان میں ہے نا. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فاطمہ کون ہے فاطمہ. وہی مسئلہ تھا عاقب کے ساتھ. اب تک جو دیکھتا رہا الگ الگ دیکھا تھا. نور محمد, نور علی, نور حسن, نور حسین. آج جب رسالت, امامت اور ولایت کے درمیان میں نور عصمت و طہارت آیا, نور کامل ہوا. وہ کتابوں کا علم رکھتا تھا, اس نے نور کو اپنے کمال کی حالت میں دیکھا, خوف زدہ ہو گیا. کہتا ہے خبردار مباہلہ نہ کرنا, نور کامل صورت میں آ رہا ہے. اگر یہ اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. نہیں, نتیجہ اب دوں گا آپ کو. یہ تو ممکن ہے آپ نے کہیں نہ کہیں باتیں سنی ہوں گی. سنو نتیجہ. کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے کہ جب ساری دلیلیں ختم ہو, جب ساری گفتگو ختم ہو, تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے بس اب میں وہ دلیل دینے جا رہا ہوں کہ گفتگو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو فاطمہ وہ حجت بالغہ ہے جس کے آنے سے مباہلہ فتح ہوتا ہے. یہ ہے مدافع. تو فاتح مباہلہ. فاطمہ کون؟ فاتح مباہلہ. اب آئیے, یہ میں نے ایک منصب بتایا بس آپ کو زہرا کا. ثانیہ زہرا ماں کون ہے؟ مدافع, رسالت, ولایت, امامت. ثانیہ زہرا کا ایک لقب اور جانتے ہیں؟ شریکت الحسین. کیا نام ہے؟ شریکت الحسین کا کیا معنی ہے؟ کل تفصیل میں جائیں گے سورہ طٰہٰ کے باب میں, لیکن آسانی سے بتا دیں. یعنی جو کچھ بھی حسین کر رہا ہے زینب اس میں شریک ہے. اور ایک دن کے لیے نہیں, 10 دن کے لیے نہیں, واقع کربلا کے لیے نہیں, اپنی ظاہری حیات تک نہیں, قیامت تک جہاں جہاں تک حسین وہاں تک زینب. تو زینب کون؟ جس نے عملی طور پہ بتا رہا ہوں, عملی طور پہ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچایا کہ نہیں بچایا. اس لیے ثانیہ زہرا اپنی ماں کی طرح صرف امامت کو نہیں بچایا. اگر امامت کو نقصان ہوتا تو ولایت کو ہوتا, ولایت کو ہوتا تو رسالت کو ہوتا. نہ ہوتی زینب تو واقع کربلا 10 محرم کو ختم ہو جاتا, بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ساری قربانیاں دے کے زینب نے بھائی سے وعدہ کیا تھا, اے میرے ماجھائے اطمینان رکھ, زینب یزید کو, یزیدیت کو وہ ذلت و رسوائی دے گی کہ قیامت تک یزیدیت ثانیہ زہرا کے, زینبیہ کے دیواروں سے سر ٹکراتی رہے گی اور اپنا سر پاش پاش کرتی رہے گی. سمجھ میں؟ یہ ہے ثانیہ زہرا, یہ ہے ثانیہ زہرا. ابھی چند سال پہلے پھر یزیدیت نے سر ٹکرانے کی کوشش کی تھی نا. زینب ہے زینب. سمجھ میں آئے بات؟ پہلی شکست کہاں ہوئی تھی ان درندوں کو؟ کربلا میں بعد میں, نجف میں بعد میں, سامرا بعد میں. پہلے زینبیہ تھا جس سے ٹکرانے کی انہیں غلطی کی تھی. یہ بھول گئی تھی
کہ یزیدیت کو مٹانے کی ذمہ داری حسین نے زینب کو دی ہے تو اس کے لیے قربانی اتنی بڑی تھی نا ثانیہ زہرا کی. کل انشاءاللہ کچھ اشعار بھی ثانیہ زہرا کے بارے میں ہم لکھ کر لائے تھے, جیب میں رکھ کے نہیں لائے, بھول گئے بھائی, تو وہ پیش کر دیں گے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ میں نے ایک مقام بتایا ثانیہ زہرا کا, اگر بچپن سے لے کر چلوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زینب کون ہے. اتنا یاد رکھیے کہ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو کس نے بچایا ہے؟ تاریخ گواہ ہے, مقاتل گواہ ہیں, کبھی آغوش میں اور کبھی کاندھے پہ لاد کے. یہ تو حمید بن مسلم نے بھی لکھا ہے. میں نے دیکھا ایک بی بی کو, باوقار خاتون کو, جو اپنے پشت پہ کچھ سامان لاد کے نکلتی تھی ہر جلتے ہوئے خیمے سے. ہم آگے بڑھے, شاید قیمتی سامان ہوگا, تو دیکھا نہیں, جوانوں لاغر بیمار جوان ہے. یہ الگ بات ہے کہ کائنات میں اس سے قیمتی اثاثہ کوئی تھا ہی نہیں زینب کے لیے, نہیں تھا نا زینب کے لیے. اب یہ عجیب میری مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوری ہے کہ ثانیہ زہرا کا نام ہی ایسا ہے کہ کتنا ہی بچنے کی کوشش کرو بچ نہیں سکتے. آنکھ میں آنسو, نام ہی ایسا ہے نا زینب. حالانکہ وہ زینب ہے کہ جسے اور کسی نے نہیں, علی نے عالم غیر معلمہ کہا. یہ وہ زینب ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں بات کو ختم کر رہے ہیں. وہ زینب ہے, آپ انصاف سے بتائیے, اس کو غیر معصومہ کہنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں نا. ایسے کیریکٹر ایسا ہے جیسے جناب عباس. دو ہی تو کردار تھے جو معرفت رکھتے تھے. جناب عباس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ, زندگی رہی 2-3 دن میں ہم ذکر کر دیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ ثانیہ زہرا 14 معصومین میں نہیں, لیکن ہستی کیسی ہے. دیکھیے, فاطمہ زہرا کے سوا کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوا, ہے بھی نہیں شریعت میں. اگر حضور کا ہر عمل سنت ہوتا تو مسلمان کرے نا اس سنت پہ عمل سارے جا کے, کیونکہ خود ہی لکھا ہے ترمذی میں, مسلم میں, کہ جناب جب بھی آتی تھی معصوم کونین تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے. تو سنت ہے نا, کرو عمل. لیکن نہیں, سب جانتے تھے یہ فاطمہ کا احترام ہے, بیٹی کی حیثیت سے نہیں, اس منصب کی حیثیت سے. اللہ کا رسول جانتا ہے کہ مدافع ہے, مدافع رسالت, کیونکہ اسی تو میری نسل چلے گی. فاطمہ اپنے بابا کی ماں کی طرح, کیا مطلب, میری نسل اس سے چلے گی, یہ آگے چلے گی, اور اس کی اولاد میری اولاد کہلائے گی. وہ احترام تھا فاطمہ زہرا کے مقام کا. زینب کے لیے بھی علی کھڑے نہیں ہوئے, کبھی نہیں کھڑے. لیکن یاد رکھنا, جب ثانیہ زہرا آتی تھی بھائی کھڑے ہوتے تھے, حسین کھڑے ہوتے تھے. اب سمجھ میں آئی مناسبت؟ ثانیہ زہرا کیوں؟ زہرا کے لیے اس کا بابا کھڑے ہو کر استقبال کرتا تھا, زینب کے لیے حسین. کیوں؟ جانتے تھے کہ میری قربانی کو کوئی بچائے گا تو میری بہن زینب بچائے گی, کوئی میری قربانی کو بچائے گا تو زینب بچائے گی. اور شرط میں نے, یعنی جناب ثانیہ زہرا کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے شریکت الحسین, ڈاکٹر قائمی کی لکھی ہوئی ہے, وہ کتاب ہے, میں یہاں اتفاق سے کراچی میں کتابیں ساتھ لے کے چلتا ہوں اپنے. میں نے اس میں خود پڑھا ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ آپ کا عہد ہوا تو شرط لکھی گئی تھی باقاعدہ کہ جہاں جہاں حسین جائے گا زینب جائے گی. زینب راضی نہیں تھی اس بات پہ کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پہ ہو اور میرے بھائی پہ وقت پڑے میں نہ جاؤں. نانا نے حسین کو وصیت کی تھی, زینب کو نہیں کی ہوگی. میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقام و پروردگار ان کو کروٹ جنت نصیب کریں, ان کے 2-4 جملے ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جو مجھے سیاح سنتے ہیں, میری عادت ہے کسی اور عالم کے جملے پڑھتا ہوں تو میں اس کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے. اس سے علم میں کمی نہیں ہوتی بھائی, شان نگٹ. کیوں آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے, سارے کسی بھی پرانے عالم کے نکتے پڑھتے ہیں, پوری مجلس پڑھتے ہیں, پھوٹے زبان سے ان کا نام نہیں لیتے. یہ سمجھ تعریف لے لو, داد لے لو, میرا ہے. کیا مطلب میرا ہے؟ نہیں, اگر کسی بزرگ عالم کا کوئی نکتہ ہے تو اس کا نام لیا کرو, اس کی روح خوش ہوتی ہے اور تمہارے علم کے رزق میں اللہ اور اضافہ کر دے گا. جہالت تھوڑی ہے اگر میں کسی عالم کا نام لے کے پڑھ دوں گا میں جاہل ہو جاؤں گا کیا؟ ہم ایسے تو میں طالب علم ہی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا نام لو. ذیشان حیدر جوادی صاحب کے جملے تھے. آپ ایک منظر کشی کرتے تھے ہمیشہ جناب ثانیہ زہرا کے لیے. کہتے تھے کہ وہ بچپن میں جب وعدہ ہو رہا تھا تو نانا پوچھ رہے ہوں گے اپنے نواسے سے کہ بیٹا دین پہ وقت پڑا تو کیا کرو گے, اور جناب حسین ایک ایک قربانی بتا رہے ہیں, جناب سید الشہداء
عباس کے بازو دے دوں گا، علی اکبر کا سینہ دے دوں گا، قاسم کا جسم دے دوں گا، علی اصغر کو دے دوں گا، پھر بھی دین، ہر بار یہ سوال، پھر بھی دین مشکل میں رہا تو، پھر بھی دین کی ناؤ مشکل میں رہی تو کیا کرو گے؟ کہا اے نانا جان اپنے آپ کو بھی دے دوں گا، اپنے جسم کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دے دوں گا، اگر پھر بھی خطرے میں ہی رہی دین کی ناؤ تو کیا کرو گے؟ کیسے بچاؤ گے؟ اب حسین خاموش، اب کیا دوں؟ اب کیا دوں؟ اب خاموش۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اچانک زینب آئی ہوگی اور زینب نے کہا ہوگا بھیا خاموش کیوں ہو گئے؟ کہہ دو زینب کی چادر بھی دے دوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجتیں، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مومنات آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے اور شہید کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے آج کے شہداء کو، ان سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پر جو آج کے سینکڑوں شہید ہیں، دعا کریں، دل سے دعا کریں معبود اس مہینے کے صدقے میں، شعبان کی برکتوں کے صدقے میں ان سب کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا کریں۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق احترام کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود ہمیں موت نہ دے جب تک ان ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں کی بلاؤں سے محفوظ کر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، صاحبان اقتدار و اختیار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے۔ معبود آج پہلی شعبان کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب یاد رکھیے گا، آج کی شب ضائع نہ جانا چاہیے، گھر پہ بھی جا کے کچھ لمحے ضرور نکالیے گا وضو کر کے دعا کرنے کی، یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ معبود آج کی اس شب میں کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں وسعت دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن بچے بچیوں نے ہمارے بہت امتحان کی دعا کے لیے کہتے ہیں پروردگار جن لوگوں نے امتحان دیے ہیں ان کو امتحانات میں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے امتحانات میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما دے، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے، جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے سارے مومنین کو محفوظ فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے پھر درخواست کریں گے ایک بار جن مرحومین کا نام لیا گیا بانیان محفل کے مرحومین، اپنے مرحومین خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص آج کے پشاور کے شہیدوں کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔